مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جمعے کا دن ہے۔ ہم سب لوگوں نے جمعے کے اہتمام میں نہانے دھونے کا، اسی طرح لباس کی تبدیلی کا اہتمام کیا ہے۔ اب ہر شخص اس فکر میں رہتا ہے کہ جو لباس آج ہم نے تبدیل کیا ہے صاف ستھرا رہے، جیسے صاف ستھرا ہے اسی طرح رہے، اس کی فکر ہر آدمی کرتا ہے۔ اور اگر اس میں داغ دھبے لگ جائیں تو فوراً کوشش کرتا ہے کہ اس کو دھل دے اور صاف ہو جائے۔ جس طرح ہماری یہ فکر ہے کہ ہمارا لباس، ہمارے کپڑے میلے نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو، اسی طرح اللہ پاک یہ فکر نصیب فرما دے کہ ہمارا دل اور ہمارا باطن بھی صاف ستھرا رہے اور وہ میلا اور گندا نہ ہو۔ انسان کی فطرت اور اس کا مزاج صاف ستھرا رہنے ہی کا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میلا کچیلا ہونا اچھا سمجھتے ہوں اور پسند کرتے ہوں۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جہاں ظاہری اعتبار سے ہماری یہ فکر ہے، ایک مومن ہونے کی وجہ سے دینی فکر ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم دینی اعتبار سے بھی ہمارا باطن، ہمارا دل، ہمارے اخلاق اور عادات صاف ستھرا، اچھے اور عمدہ رہیں۔ اور جب آدمی صاف ستھرا رہتا ہے تو ہر شخص اس کے پاس بیٹھنا، اس سے ملنا، اور اگر کسی کے پاس بیٹھنا چاہے تو بیٹھالنا پسند کرتا ہے۔ وہ اس کے خلاف دیکھیے، کوئی آدمی میلا ہو، گندا ہو یا بو آ رہی ہو تو ہر شخص اس سے نفرت بھی کرتا، دوری بنائے رہتا ہے، بلکہ اگر قریب آنا بھی چاہتا تو بھی روک دیتا کہ بھئی اچھا یہیں رکو۔ تو جیسے میلا اور گندا آدمی ہم کو پسند نہیں ہے، اسی طرح اللہ پاک کو وہ انسان جو اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے گندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی لوگ پسندیدہ ہیں اور وہی لوگ اللہ کے کو اچھے اور عمدہ ہیں ان کی نظروں میں، جو اپنے باطنی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اور اگر بشری تقاضے کی بنا پر کچھ گندگی لگ جائے تو بس فوراً دھلائی کی فکر کر لینا۔ دھلائی کیا ہے؟ کپڑے کی دھلائی تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی صابن ہے، سرف ہے، اس کو فوراً استعمال کیا، صاف کر لیا۔ لیکن باطنی گندگی کی جو صفائی ہے وہ یہ کہ فوراً توبہ کر لے۔ اگر غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو بلا تاخیر توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بے انتہا پسند کرتا ہے اور اس کی نظروں میں توبہ کرنے والا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت مجرم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں۔ مجرمین کو عدالت سے بری کر دیا جاتا ہے، اس کو
جیل کی سزاؤں سے اس کو چھٹی دے دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کچھ نہیں کرتے ہیں، چلو ہو گیا قصہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ مجرم نے جہاں اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے بھی التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو نوازش ہو رہی ہے اور یہ جو عنایت ہو رہی ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی فکر کر لی اور صاف ستھرا اپنے آپ کو بنا لیا۔ تو آج ہم سب لوگوں کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جیسے آج ہم صاف ستھرا ہو کر کے آئے ہیں اسی طرح انشاءاللہ اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی فکر کریں گے، اور باطنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو میلا رکھنا، گندا رکھنا یا باطن کو خراب کر لینا، اس سے اس کے اسباب سے دوری حتی الامکان اختیار کریں گے۔ دیکھیے انسان جب کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور فکر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ ادھر ارادہ کیا اچھے کام کا، ادھر اس کے کھاتے میں نیکی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ابھی کیا نہیں ہے، صرف ارادے ہی میں آئے تھے اور ارادہ کرنے پر ہی اس کو نیکی مل گئی، اور اگر کہیں اس کو کر گزرے تو اللہ پاک اس کو اور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پاک و صاف رہنے کا ارادہ کر لے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بے انتہا پسند کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بے انتہا اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہم سب لوگ تھوڑی سی فکر کریں، تھوڑا سا ارادہ کریں، اور دیکھیے کپڑے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ ابھی پانی کا انتظام کرو اور پانی کے ساتھ میں اس داغ دھبے کے دھلنے کے لیے صابن کا انتظام کرو، اور اس صابن نہیں تو صرف ہے یا کچھ اور کرو، لیکن دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اور باطن کی دھلائی کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا، بہت آسان ہے۔ جب ارادہ کر لیا بس یہ ارادہ کرنا ہی بس ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا، اپنے جرم کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لینا، وہ ہو گیا۔ اس میں کچھ بھی نہیں لگتا انسان کے لیے۔ توبہ کرنا آسان ہے اور باطنی صفائی آسان ہے بنسبت ظاہری صفائی اور دھلائی کے۔ وقت بھی لگے گا، پیسہ بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی، اور یہاں کچھ بھی نہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ کرے خالی کیا کہتے ہیں اس کو خانہ پوری کے لیے نہیں، واقعی دل میں احساس ہو اور واقعی اس کو ندامت ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے جرم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس کی توبہ قبول بھی فرماتے تھے اور توبہ کے برکات رہتے ہیں۔ ہو گیا؟ نہیں سر، 5-8 جی 8 منٹ۔ صحیح معنوں میں توبہ، ایک بات یاد آ گئی سب کے کام کی سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے دیوار پر جب پلاسٹر کیا جاتا ہے تو پہلے اس کی دیوار کی دھلائی کرتے ہیں، اور ایسی دھلائی کرتے ہیں کہ مٹی کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔ اگر مٹی کے اثرات دیوار پر رہیں، اینٹوں پر، اس کی درازوں پر، تو اگر پلاسٹر کر دیا جائے گا تو وہ پائیدار نہیں ہوگا، کچھ دنوں کے بعد پلاسٹر چھوٹ جائے گا اس کا فوراً۔ یہ پلاسٹر کیوں چھوٹ رہا؟ وہ اس لیے چھوٹ رہا ہے کہ وہ جو مٹی تھی وہ صاف ستھرا نہیں کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کی برکات، توبہ کے اثرات اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی جو محبوبیت ہے یہ جب ہی ملے گی جب اس گناہوں کے بالکل اثرات ختم ہو جائیں، ایک دم جب بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا تب جا کر کے توبہ کی جو برکات ہیں اور اس کے اثرات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل میں چور ہے کہیں سے اور اندر ہے کہ چلو ابھی معافی مانگ لو پھر کریں گے آئندہ، اور اس کے جو اسباب ہیں پورے طور پر چھوڑا نہیں اس نے اور پورے طور پر عزم ارادہ نہیں کیا ہے اس نے، تو یہ ایسے ہی ہوا کہ دیوار ابھی صاف نہیں کیا، اس سے پلاسٹر کر دیا۔ تب ظاہر ہے پلاسٹر میں اچھا خاصا مٹیریل لگ گیا، مزدوری گئی اور پائیداری بھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ چھوٹ جائے گا۔ وہ جو چھوٹ رہا ہے وہ
پلاسٹر کی کمزوری نہیں ہے، وہ کمزوری دیوار کی ہے، وہ ہم نے اس کے صفائی کے اندر کمی پیدا کر دی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے آہوزاری اور اللہ سے معافی بالکل پختگی کے ساتھ کر لے۔ اسی لیے بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ گناہ کے توبہ کرنے میں 3 چیزوں کے ساتھ چوتھی ایک چیز اور لکھی ہے کہ گناہ کرنے میں جو نفس کو لذت ملی ہے اتنی ہی زیادہ نفس کو مشقت اور مجاہدہ دے دینا، اور نفس کے اوپر اتنا ہی غم دے دینا۔ فرمایا یہ ہے اصل توبہ اس کا، تریاق اس کا یہی ہے۔ تو اس لیے بھائی توبہ ہو انشاءاللہ۔ جمعے کے دن جیسے ہم سب لوگوں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا اور صاف ستھرا لباس پہن کر کے آئے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب ظاہری اعتبار سے ہم صفائی کر سکتے ہیں تو باطنی بھی صفائی ہماری اختیار میں ہے۔ اور باطنی صفائی کا میں نے عرض کر دیا، بہت آسان، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، اور اسی کے ساتھ نفس کو اتنی سزا دے دینا اور نفس کو اتنا غم و رنج دینا اور اتنی تکلیف پہنچا دینا کہ وہ اس خوشی کا بدل ہو جائے اس کے لیے، تاکہ آئندہ اس کی ہمت نہ پڑے۔ اگر اتنا کر لے گا آدمی تو پھر انشاءاللہ اس توبہ کی برکات بھی ملیں گی۔ اور جیسے کپڑا تبدیل کرنے کے بعد فکر ہوتی ہے کہ اب داغ نہ لگے، میلا نہ ہو، بس یہ فکر ہو جائے کہ اب گناہ نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس فکر میں رہیں گے تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔